تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء اللہ، نعرہ تکبیر۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وكان الله غفورا رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے دل مدینے میں ہے گلابوں میں وہ خوشبو کہاں گلابوں میں وہ خوشبو کہاں جو میرے نبی کے پسینے میں ہے جو اصول قرآن نے دسیا ہے کوئی اصول نہیں یاد اصول ورگا چند جناں بھی پاویں حسین ہوئے نہیں آقا دے قدم دی طول ورگا چند جناں بھی پاویں حسین ہوئے نہیں آقا دے قدم دی طول ورگا تلکاں مانے جائے نے پت یارو جایا کس نے نہیں بتو ورگا 1,24,000 وچوں کوئی رسول نہیں میرے رسول ورگا 1,24,000 وچوں کوئی رسول نہیں میرے رسول ورگا تے جنہاں دین وچ جان دتی واقعی شان وچوں دی شان ہوئے مردہ اپنا انہوں شہید ہوندا جیڑا آقا دے قدم تے قربان ہوئے مردہ اپنا انہوں شہید
قربان ہوئے۔ واجب التکریم لاقِ صد احترام اسٹیج پر جلوہ افروز ہمارے بزرگ علماء اور معزز سامعین، دوستو، عزیزو، بھائیوں، میرے لیے آپ کے لیے انتہائی سعادت اور خوش بختی ہے کہ آج اس ربیع الاول کے مہینے میں اور جمعہ کی برکت والی رات میں اور اللہ کے گھر میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے، آپ کے فرامین سننے کا موقع اللہ نے عطا فرمایا۔ جمعہ کی رات ساری رات اللہ کی نظر کرم ہوتی رہتی ہے۔ حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے تھے، ہمارے دور میں جب جمعہ کی رات آتی تھی تو لوگ مسجد میں آ کر ٹھہرنے لگ جاتے تھے کہ یہ رات اللہ سے لینے کی ہے، سونے کی نہیں ہے۔ ایسا لوگوں کے اندر جذبہ تھا۔ اس رات میں آپ بیان سنیں گے، دروشی پڑھیں گے، دعائیں مانگیں گے، ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ حدیث میں آتا ہے اس رات میں دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ ہمارے جو معزز مہمان ہیں تشریف لا چکے ہیں، تھوڑی دیر بعد ان کا یہ خصوصی بیان ہوگا، وہ جلوہ افروز ہوں گے، ان کا بیان سنیں گے، آپ کا دل منور اور روشن ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، من نجات کس میں ہے؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، املک علیک لسانک ولیساک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ مختصر جامع بات میں اللہ کے نبی نے نجات، کامیابی، سرخروئی، دنیا آخرت کی کامیابیاں بتلائی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ بھی آپ کا ایک شان عطا فرمائی تھی کہ آپ مختصر بات فرماتے تھے لیکن اس کے اندر معنی بہت زیادہ ہوتے تھے۔ کوزے میں جیسے سمندر بند کر دیا جاتا ہے، تو مختصر 3 باتیں آپ نے فرمایا اس میں نجات ہے۔ پہلی بات فرمائی املک علیک لسان، فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا کرو۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ چاہیے کہ تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی اپنے گناہوں کے اوپر روتے رہا کرو۔ سب سے پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم جب بھی بات کرو تو درست بات کرو، سچی بات کرو، جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، گالی نہ ہو، گانا نہ ہو، بیہودہ بات نہ ہو، مقصد کی بات کرو۔ تو آپ نے فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول۔ کیا مطلب؟ کوئی ایسی بات زبان سے سرزد نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، جس سے کوئی مسلمان ناراض ہو جائے، یا ایسی بات جس سے ماں باپ ناراض ہو جائیں، ایسی بات نہ کرو۔ حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے 20 کے قریب گناہ شمار فرمائے فرشت سے کہ زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، تباہی آتی ہے۔ تو بھائیو یہ بہت بڑا عمل ہے کہ آدمی اپنی زبان کو محفوظ رکھے۔ اور لڑائی جھگڑے، اختلافات ہر جگہ کی زبان سے لوگ تنگ ہیں، دوسرے کو دکھ دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا وَإِلَّا لِيَصْمُتْ، جب بھی بات کر تو اچھی بات کر ورنہ خاموش رہے۔ کتنے صوفیاء اولیاء اللہ ہوئے ہیں کہ وہ خاموش تباہ ہوتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، بہت کم گفتگو کرتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں تو سونے سے لکھنے کے قابل بات فرما رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمہ اللہ کم گو اور بہت خاموش طبع بزرگ تھے۔ کسی نے حضرت سے فرمایا حضرت کوئی نصیحت فرما دیجیے، تو فرمایا جس نے ہمارے چپ رہنے سے کچھ نہیں پایا وہ نصیحت سے کیا پائے گا۔
کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکون، جتنا کسی کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ تو زبان سے یا تو اللہ کا ذکر کرے، شکر کرے، اللہ کو یاد کرے، کوئی خیر کی بات کرے، غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، گالی نہ بولے، کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو گناہوں، جو زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ دوسرا فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، فرمایا چاہیے تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو۔ مقصد یہ کہ بلا ضرورت باہر بازار میں نہ جائے، بلا ضرورت ادھر ادھر نہ جائے، اپنے کام سے کام رکھے، گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے گھر میں جو ہے اپنے اللہ کو راضی کرتا رہے۔ حکیم الامت حضرت نور اللہ مرکزہ نے ایک صدی پہلے فرمایا کہ اب تو وہ وقت آ گیا ہے کہ آدمی اپنے گھر کا ٹاٹ بن کر رہ جائے۔ لیکن آج اللہ معاف فرمائے گھر میں بھی انسانوں کو یعنی جو ہے گناہوں سے بچنا مشکل ہو رہا ہے۔ موبائل اور انٹرنیٹ اور نہ جانے کیا کیا خرافات اور کیا کیا خرابیاں، اس سے بچا جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ رزق میں تنگی، پریشانیاں، مصیبتیں انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی نظر کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوحدۃ من خیر جلیس السوء، فرمایا برے دوست سے تنہا رہنا بہتر ہے۔ یار بد بدتر از مار بد، برا دوست برے سانپ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کہ سانپ زیادہ سے زیادہ انسان کو اگر ڈستا ہے تو کیا زیادہ سے زیادہ موت آ جائے گی، لیکن نیک آدمی ہے مرنے کے ساتھ ہی قبر روشن ہو جائے گی۔ لیکن برے دوست کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے جو برے عادات پیدا ہو جائیں گی، وہ مرنے کے ساتھ بھی جان نہیں چھوٹے، قبر میں تڑپے گا، دوزخ میں تڑپے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجلیس الصالح خیر من الوحدہ، ہاں البتہ تنہا رہنے سے نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا، علماء کے پاس بیٹھنا، اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنا، ایسے جن لوگوں کے پاس بیٹھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، آدمی کا ایمان بڑھتا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پہ روتے رہا کرو، کیونکہ ہر انسان گناہگار ہے۔ جو آدمی سمجھے میں گناہگار نہیں، وہ خود گناہگار ہے، اس کا سمجھنا بھی گناہگار ہے، کوئی تھوڑے کوئی زیادہ، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا کلکم خطاء وخیر الخطائین التوابون، فرمایا تم خبردار سب کے سب ابن آدم خطا کار ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ توبہ روزانہ، اولیاء اللہ فرماتے ہیں روزانہ آدمی 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے کہ یا اللہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں اس وقت سے لے کر آج تک جو میں نے بد نظری کی، گانا سنا، گناہ ہوئے مجھ سے بھول کر جان بوجھ کر، اے اللہ میں اس سے معافی مانگتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ تو توبہ کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو سچی توبہ کرنے والا ہے ایسے ہے جیسے اس کے لیے گناہ نہیں ہے۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے تھے دولتیں ملتی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی۔ جو آدمی کو رونا نصیب ہو جاتا ہے تہجد ٹائم اٹھ کر رو، ایسے تیسے گناہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے رات کو تہجد میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ کر پھر اگر ہو سکے تو فجر کی نماز تک استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں تو مجھے معاف فرما دے۔ اس کو پڑھنے سے، استغفار کرنے سے کیا کیا فائدے ہمیں ملیں گے؟ آخرت میں تو گناہ معاف ہو جائیں گے، دنیا میں بڑی برکتیں آئیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، جو آدمی توبہ استغفار کو لازم پکڑتا ہے اللہ اس کو مشکلات سے نکالتے ہیں، پریشانیوں سے نجات دیتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ آدمی کو گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہاں سے میرے لیے رزق کا دروازہ کھل جائے گا۔ بلکہ توبہ استغفار کرنے سے رزق بھی انسان کے پاس کشاں کشاں آ رہا ہوتا ہے، رزق کی ٹینشن نہیں رہتی۔
ہمارے بزرگوں میں سے ایک واقعہ بیان کر ختم کر رہا ہوں. ہمارے بزرگوں میں سے مولانا حسین مدنی رحمہ اللہ نور اللہ مرکزہ تہجد کی نماز پڑھ لیتے اور پھر جماعت تک استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ یہ پڑھتے. کبھی کبھی کوئی شعر اور ہندی زبان میں پڑھتے, ساتھ روتے رہتے تھے. والدین پاس ہوتا تھا, روتے رہتے تھے مسلسل. تو اس کی برکت سے ان کا دل پاک اور صاف, چیزیں بھی, پیسہ بھی ان کے پاس آ رہا ہوتا تھا. ایک دفعہ حضرت نے کہ آدمی آیا تاریخ لینے کا, حضرت میں نے آپ کا بیان کرانا ہے. حضرت جو ہے اس کے ساتھ جانے لگے تو الماری کھولی, اس میں مہنگی ترین خوشبو نا کستوری یا کون سی وہ ساری کی ساری ابیل کر جو ہے وہ جو ہے اپنے لگا رہی ہے. جو ہے وہ مالدار آدمی حیران کی اتنی مہنگی خوشبو یہ ساری کی ساری لگا رہی. تو اسے کہا حضرت کہ ساری کی ساری آپ نے خوشبو لگا لی اتنی مہنگی. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی جس کے لیے لگاتے ہیں وہی اللہ پاک انتظام فرماتے ہیں. وہ آدمی یہ سال لے کر حضرت کو گاڑی پہ جا رہا تھا تو راستے میں بیٹھے بیٹھے کہنے لگا حضرت ہر مہینے 30 شیشیاں جو ہے یہ میرے ذمہ ہیں. تو حضرت نے فرمایا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ جس کے لیے لگاتے ہیں وہ اللہ ہی انتظام فرماتا ہے. رزق پلے نہیں بندے پنچھی تے درویش جنہاں دے آسرے رب تے انہوں نے رزق ہمیش. اگر استغفار کرتے ہوئے آدمی کے آنسو نکل آئیں, تھوڑا سا رو لے تو اتنی زیادہ برکتیں کہ یہ آنسو سونے اور ہیرے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. دنیا میں جتنے اولیاء اللہ ہوئے ہیں, حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں میری نیند بڑی گہری تھی, جلدی جاگ نہیں آتی تھی, لیکن جن دنوں میں حضرت مدنی رحمہ اللہ کے کمرے میں یا اپنے والد صاحب کی قبر میں سوتا تھا نا تو ان کے آخری شب میں رونے کی وجہ سے مجھے آنکھ کھل جاتی. کتنے داڑے مار کے روتے تھے. رونے کی برکت سے آدمی کو دنیا آخرت کی کامیابیاں ملتی ہیں. اس لیے کسی نے فرمایا جیڑی لذت رونے اندر او وچ بیان نہ آوے, جیڑی لذت لب رونے اندر او وچ بیان نہ آوے, رونا دل دی لب میلو تارے, نلے رٹھڑے یار منائے, او بندہ رون دون والا کدی وچ دوزخ نہ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بکا من خشیت اللہ حرم اللہ علیہ النار, جو اللہ کے خوف سے رو پڑتا ہے اللہ دوزخ کی آگ کو اس پر حرام کر دیتے ہیں. اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا